علی بھائی ہمارے علاقے میں قبروں کی جگہ کم ہونے کی وجہ سے لوگ پرانی قبروں کے اوپر نئی قبریں بنا دیتے ہیں. میں بچوں کو نصیحت کر سکتا ہوں کہ مجھے والد صاحب کی جگہ دفنا دیں جبکہ ان کو فوت ہوئے 18 سال ہو گئے. کتنے عرصے بعد پرانی قبر کی جگہ نئی قبر بنا سکتے ہیں؟ اب یہ تو وہاں کے آثار ہی بتائیں گے. 18 سال تو اتنا عرصہ نہیں ہے. کوشش تو کرنی چاہیے کہ قبر کے آثار باقی رہیں. صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی والدہ کی وفات کے کم از کم بھی 50 سال کے بعد ان کی قبر پہ گئے، تو قبر کے آثار تو باقی تھے. البتہ اگر قبر کے آثار مٹ جائیں اور اس کے لواحقین بھی آنا جانا چھوڑ دیں تو ٹھیک ہے، اس جگہ آپ نئی قبر بنا سکتے ہیں. اور آپ بے فکر رہیں کہ یہ ساری نئی قبریں انہی جگہوں پہ بن رہی ہیں. اب لاہور میں میانی صاحب قبرستان تو اتنا ہی ہے نا، کوئی پھیل تو نہیں رہا، لیکن بندے تو روزانہ کتنے مر رہے ہیں. جب لوگ آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہیں پہ وہ، میری تو خود جو قبر کھودنے والوں سے کئی دفعہ ڈسکشن ہوئی ہے، وہ بتاتے ہیں کہ جی اس طرح پرانی قبریں کھودتے ہیں، جو سلیں وغیرہ ہیں وہ ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں، ہڈیاں نکلتی ہیں ان کو بھی سائڈ پہ کر کے اسی جگہ نئی قبر بنا دیتے ہیں. تو ایسے ہو جاتا ہے. اور اس میں کوئی شرعی طور پہ ممانعت نہیں ہے کہ آپ اس قبر والی جگہ پہ کوئی اور بندہ دفنا نہیں سکتے. ایک بڑی قبر میں بھی کئی بندوں کو دفنایا جا سکتا ہے. صحیح بخاری میں ہے غزوہ احد کے موقع پر چونکہ جنگ میں کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہوتی ہے تو اجتماعی قبروں میں ہی لوگوں کو دفنایا گیا تھا. یہ تو آپ کے مسئلے ہیں نا، یہ کوئی ایک جسے کہتے ہیں وہ علیحدہ سے کمرے تو نہیں گھر میں کسی بندے کو الاٹ کرنا ہے. وہ قبر تو جسٹ اس جسم کو ڈیکمپوز کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اس کا تو آخرت میں ملنے والی جو قبر ہے مرنے کے بعد برزخ میں، اس سے تو اس کا تعلق ہی نہیں. جو صحیح مسلم میں ہے کہ اہل ایمان کے لیے قبر جو ہے 70 گز دائیں بائیں آگے پیچھے کھول دی جاتی ہے. وہ فزیکلی نہیں کھلتی، ہمیں نہیں نظر آئے گی وہ، کیونکہ وہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے مرنے سے لے کے قیامت تک ان سین بیریئر برزخ ہے. وہ شیر کے پیٹ میں بھی کسی کی قبر 70 گز دائیں بائیں آگے پیچھے کھل سکتی ہے، ہواؤں میں بھی، سمندروں میں بھی، مٹی کے اندر بھی. اس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں، اس کی اپنی ایک دنیا ہے جس کا اس فزیکل ورلڈ سے، اس ٹینجیبل ورلڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ غیبی امور ہے. تو آپ ٹینشن نہ لیں. تو والد صاحب کو ضروری نہیں کہ وہ قبر اگر بنی ہے تو اس کو آپ نے کر کے دفنانا ہے. اگر قبروں کی جگہ نہیں، کوئی نئی جگہ دیکھ لیں. اس کے باوجود اگر آپ دفنانا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی شرعی طور پہ کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے. لیکن اس میں پھر کئی ایک چیزیں جڑ جاتی ہیں نا. بعض اوقات پھر آپ قبر کھودیں اس میں سے کوئی چیز نکلے نہ. یہاں تو لوگ پھر پتہ نہیں کیا کیا عقیدے بھی وابستہ کر لیتے ہیں. دیکھو جی اتنے ہڈیاں بھی نہیں ملیاں. ٹھیک ہے، یہ بھی لوگوں نے ایک عقیدہ وابستہ کر لیا ہوا کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہے تو اس کی لاش بھی سلامت رہے گی. ضروری تو نہیں ہے. صحابہ کرام کا تو مسلح جنگوں کے اندر ہوا ہے، امیر حمزہ کا نہیں ہوا. لاش تو قبر میں گئی نہیں ہے تو باہر ہی اس کے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں. دیکھیں نا، اگر کسی کی لاش سلامت رہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے پروٹوکول ہے، لیکن اگر نہ بھی رہے یہ اس کے بدکار ہونے کی کوئی نشانی نہیں ہے. یہ پروٹوکول صرف احادیث میں آیا ہے تو پیغمبروں کے لیے. جو ابو داؤد میں حدیث ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. یہ پروٹوکول صرف پیغمبروں کا ہے، ان کے بعد کسی کے لیے نہیں ہے. اگر کسی کو مل جائے تو ہو سکتا ہے. صحیح بخاری میں ہے حضرت عمر کا پاؤں جو ہے وہ آلموسٹ 60+ ایئرز کے بعد جب وہ حجرہ عائشہ کی دیوار گری تو وہ باہر نکل آیا کنسٹرکشن کے دوران. حضرت عائشہ کے جو بھانجے تھے عروہ بن زبیر، عبداللہ ابن زبیر کے بھائی اور حضرت زبیر کے بیٹے اسما بنت ابی بکر کے بیٹے، ان کو بلایا گیا تو انہوں نے، لوگ تو پریشان ہو گئے کہ نبی الاسلام کا پاؤں مبارک نکلا ہے. تو انہوں نے جب وہ قبروں کی لوکیشن دیکھی انہوں نے کہا نہیں یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے. تو حضرت عمر کا بھی پاؤں مبارک جو ہے وہ سلامت تھا. اور یہ آخرت کی زندگی ہے. جسم سلامت ہونا اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں خون بھی چل رہا ہوگا، ورنہ جب اتنی دنیا جمع ہوئی تھی تو حضرت عمر پاؤں کھینچ کے اندر کر لیتے. یعنی آپ کا پاؤں ایسے کہیں باہر نظر آ رہا اور زائم سے نکلا اور اتنی دنیا دیکھ رہی ہو تو آپ بھی کوئی تھوڑی چلو اندر کر لیتا ہے بندہ. نہیں، وہ پکڑ کے خود ہی اندر کرنا پڑا. وہ آخرت کی زندگی ہے، اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں.